بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے مشاہدہ قدرت اور غور و فکر۔ تمام جہانوں کا خالق ایک اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہم تک پہنچایا اور تاکید کی کہ فقط اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کریم کی وحدانیت کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کائنات میں اپنے بندوں کے مشاہدے اور غور و فکر کے لیے بے شمار نشانیاں پھیلا دی ہیں، جن کا ذکر قرآن میں متعدد بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ غافر آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے اور نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ساری کائنات ایک اللہ کی ہے اور ایک اللہ ہی کی تخلیق ہے۔ ہمارے اندر اور باہر رب کائنات کی تخلیق کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 3 تا 5 میں فرماتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے۔ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق یعنی پانی میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا بزرگ و عظیم ہے، اپنی ذات و صفات و افعال میں اپنے سوا ہر ایک سے بالا تر ہے۔ بے حد بے حساب بھلائیوں کا فیضان اس کی ذات سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم سورۃ الملک آیت نمبر 1 تا 2 میں آتا ہے، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی۔ پوری کائنات میں نظم و ضبط، ترتیب اور باہمی ربط کی مثال ملاحظہ ہو۔ سورۃ الملک آیت نمبر 3 تا 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہیں پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ ویورز، اتنی بے شمار مخلوق کے بارے میں اتنا تفصیلی علم اور فرد فرد کے بارے میں اتنے مفصل احکام اور فیصلے کرنا اللہ کے لیے کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 11 تا 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفہ سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ دن اور رات کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی صرف اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے مالک بھی نہیں ہیں۔ زمین کو انسان کے لیے فرض یعنی ایک پرسکون قیامگاہ بنانے میں قدرت و حکمت کے جو کمالات کار فرما ہے، ان کے بارے میں سورۃ النبا آیت نمبر
6 تا 16 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعہ سے غلہ اور سبزی اور گہنے باغ اگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ اس کی کسی بھی حاجت سے غافل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کسی حالت سے بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے اور ایک ایک پتے کی حالت سے باخبر ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 17 تا 22 میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نہ بلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعہ سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور پیدا کر دیے۔ تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ توحید ہی حق ہے اور شرک سراسر بے بنیاد ہے۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 33 تا 43 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جس سے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس سے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ اس کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کے نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ ویورز، یہاں مشاہدہ قدرت اور غور و فکر کے بارے میں چند آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ مشاہدہ قدرت اور غور و فکر کے موضوع پر مزید جاننے کے لیے قرآن مجید کا اپنی زبان میں مطالعہ کرنے کی عادت بنائیں تاکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں رب کائنات کی بے شمار نشانیوں کا مشاہدہ اور غور و فکر کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس نیک کام میں آپ کا مددگار ہو اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور ان آسانیوں کو مخلوق اللہ میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔